السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ دوستو، آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں ناول جان عشقم کی قسط نمبر 23۔ تو چلیے ہم اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ جس کو میری آواز میں نہیں سننا وہ میوٹ کر لے، اور جس کو میری سپیڈ سلو لگتی ہے وہ سپیڈ تیز کر لے۔ لیٹس سٹارٹ ٹوڈیز ایپیسوڈ۔ جان عشقم قسط نمبر 23، تحریر عریج شاہ۔ وہ خاموشی سے بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، اور وہ جو کب سے یہ سوچ رہی تھی کہ شاید وہ اسے آفر کرے گا کھانے کی، دل محسوس کر رہ گئی۔ وہ اس کے پاس کھڑی اسے کھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ آج اس نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا، پتہ نہیں وہ اس سے کہہ بھی پائے گی یا نہیں۔ فی الحال تو وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے سخت بھوک لگ رہی تھی۔ وہ اس کے لیے اتنی محنت کر کے ناشتہ بنا چکی تھی، اور وہ اسے ناشتے کے لیے کہہ تک نہیں رہا تھا۔ تمہیں کیا انویٹیشن دینا پڑے گا کہ آ کر کھانا کھا لو؟ مجھے کسی کے ترلے کرنے کی عادت نہیں ہے۔ اگر تم نے کھانا ہے تو کھا لو، اگر نہیں کھانا تو رہو بھوکی مرو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ جس سے امید لگائے اس کے سائیڈ پر کھڑی تھی، اس کی بات سن کر اندر ہی اندر جل کر راکھ ہو گئی۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اگر آپ کہیں گے تبھی میں کھانا کھاؤں گی؟ میں کوئی آپ کے انویٹیشن کا انتظار نہیں کر رہی۔ میرا جب دل کرے گا تب بنا بھی لوں گی اور کھا بھی لوں گی۔ اس نے بھی آگے سے کڑاکے دار جواب دیا تھا۔ ایک تو تم زبان درازی بہت کرتی ہو، اور یہ کیا سارا کھانا تم نے اکیلے میرے لیے بنایا ہے؟ کیا کھلا کھلا کر مارنا چاہتی ہو مجھے؟ وہ ہاتھ روک کے اس سے سوال کر رہا تھا۔ خبردار جو آپ نے مجھ پر الزام لگایا، میں زبان دراز نہیں ہوں۔ ہاں، لیکن آپ کی حویلی والی بیویوں کی طرح آپ کے سامنے نظر جھکا کر آپ کے ہر حکم پر جی جی کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ اور یہ سارا کھانا میں نے آپ کے بلڈوزر جیسے جسم کو دیکھ کر بنایا ہے۔ اتنا تو بآسانی کھا ہی لیتے ہوں گے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں یہ کم نہ پڑ جائے آپ کے لیے۔ وہ اس کے کثرتی وجود کو دیکھ کر منہ بسور کر بولی، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ کھانا اس نے اپنے لیے بھی بنایا تھا۔ نہیں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کھانا میرے لیے ہرگز کم نہیں پڑے گا۔ تم بھی بیٹھ کر کھا سکتی ہو، اس نے آفر کی تھی۔ جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ کھانا اس نے اپنے لیے بھی بنایا تھا۔ نہیں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کھانا میرے لیے کم ہرگز نہیں پڑے گا۔ تم بھی بیٹھ کر کھا سکتی ہو، اس نے آفر کی تھی۔ جی نہیں، مجھے آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کا کوئی شوق نہیں ہے، اس نے گردن اکڑا کر جواب دیا۔ اچھا، تو یہ بہانہ ہے تمہارے اتنے نخرے دکھانے کا۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی فرمانبردار بیوی ہو کہ میرے کھانے کے بعد بچا ہوا کھانا کھاؤ گی۔ فرمانبردار بیوی تو ہر انسان کو چاہیے ہوتی ہے، لیکن تمہارا کل کا روپ دیکھنے کے بعد
مجھے سچ میں یقین نہیں آ رہا کہ تم اس ٹائپ کی بیوی ہوگی۔ تم سچ میں میری باقی تینوں بیویوں سے زیادہ فرمانبرداری کے جھنڈے گاڑوگی۔ تمہارا تو لیول ہی الگ ہے۔ وہ اس کی بات کا مطلب اپنے انداز میں نکالتا اسے زج کرنے لگا۔ جی نہیں، میں اتنی بھی کوئی اولڈ فیشن گوار قسم کی لڑکی نہیں ہوں کہ شوہر کے کھانے کے بعد اس کا جھوٹا کھانا بیٹھ کر کھاؤں گی۔ مجھے بیویوں کے حقوق بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے، لیکن بات یہاں یہ ہے کہ اگر ہمارے درمیان میں کسی رشتے کو تسلیم ہی نہیں کرتی تو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کیوں کھاؤں؟ آپ کے ساتھ میرا ایک ایک لمحہ کسی اذیت سے کم نہیں ہے۔ یہ مت سوچیے گا کہ میں آپ کو کبھی معاف کر سکتی ہوں۔ آپ میرے ماں باپ کے قاتل ہیں۔ آپ نے میری آنکھوں کے سامنے میرے اپنوں کا قتل کیا ہے۔ آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی میں۔ وہ بھی فی الحال اس ٹاپک پر بالکل بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے نرم لہجے پر ایک بار پھر سے جیسے ہار کر اسے اس کی غلطی کا احساس دلانے لگی۔ تم سے معافی مانگ کون رہا ہے؟ تم سے معافی مانگ کون رہا ہے لڑکی؟ اور تمہیں یہ غلط فہمی کیوں ہے کہ میں تم سے کبھی معافی مانگوں گا؟ میں سید مقرر شاہ ہوں اور میں کبھی کوئی غلطی نہیں کرتا۔ معاف کیجیے گا سید مقرر شاہ صاحب، آپ نے غلطی نہیں قتل کیا ہے، اور قتل گناہ میں شامل ہوتا ہے۔ وہ چلا کر اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی، آواز نیچی۔ عورت ذات کی اتنی اونچی آواز ہماری نسلوں میں کسی نے برداشت نہیں کی۔ وہ اس سے زیادہ آواز میں دہارا تھا۔ تو پھر برداشت کرنے کی عادت ڈال لیجیے، کیونکہ میں بھی آپ کی نسل کا حصہ ہوں۔ جو آج تک کسی نے کرنے کی ہمت نہیں کی وہ میں کر کے دکھاؤں گی۔ وہ اس کے انداز سے ڈری نہیں تھی، بلکہ بہت ہمت سے اس نے جواب دیا تھا۔ اس کے انداز پر سید مقرر شاہ کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آئی تھی، جسے وہ اس کے انداز سے محظوظ ہوا تھا۔ مجھے آپ سے ڈر نہیں لگتا، اور مجھے ڈرانے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ آپ میرے ساتھ جتنا برا کر سکتے تھے نا، کر چکے ہیں۔ اب آپ میرے ساتھ اگر انتہا کا برا کرنے کے بارے میں سوچیں گے نا، تو بھی آپ کی سوچ کل رات کے عمل سے زیادہ آگے نہیں جا سکتی۔ یا پھر آپ مجھے زور زبردستی کر کر حویلی لے جائیں گے، اور پھر بات ختم۔ زیادہ سے زیادہ میرا قتل کروا دیا جائے گا، اور وہ جائیداد جو کسی زمانے میں آپ لوگوں نے میرے نام کی وہ مجھ سے چھین لی جائے گی، جس کی مجھے تو رتی برابر پرواہ نہیں۔ تو مجھے ڈرانے کی کوشش ہرگز مت کریں۔ نہ ہی مجھے آپ کا ڈر ہے اور نہ ہی آپ کے کسی خاندان والے کا۔ ہاں، مجھے موت سے ڈر لگتا ہے، مجھے اذیت ناک موت سے ڈر لگتا ہے، لیکن یہاں آپ کی قید میں آنے کے بعد میں سمجھ چکی ہوں کہ میری موت بھی ویسی ہی ہوگی جیسے اللہ نے لکھی ہوئی ہے۔ تو آپ سے ڈرنے سے بہتر ہے کہ میں اس کی ذات سے ڈروں۔ آپ تو خود اس کے حکم کے غلام ہیں۔ وہ اس کے سامنے کھڑی پرسکون انداز میں بول رہی تھی۔ ایک رات میں اتنی ہمت کیسے آ گئی تھی اس میں؟ کل رات تو وہ اس کے سامنے کانپ رہی تھی۔ ایک ہی رات میں اس کا لب و لہجہ کیسے بدل گیا تھا، وہ سوچ کر رہ گیا، جبکہ وہ بنا کچھ بھی بولے اندر کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کمرے میں جانے کے بجائے باہر آ گیا تھا، جہاں اس کے دوست اس کے منتظر تھے۔ وہ کمرے میں آئی تو ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔
اس کے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ وہ اتنا کچھ بول کر آ گئی تھی، اسے بتا رہی تھی کہ وہ ڈرتی نہیں ہے اس سے، جبکہ اس کا ننھا سا دل سینے کی دیوار توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ اس کا وجود بری طرح سے لرز رہا تھا، لیکن اسے ہمت کرنی تھی۔ اسے اس کے ساتھ حد درجہ بدتمیزی کرنی تھی، کیونکہ کل رات اس نے فون پر سنا تھا کہ وہ کسی سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ جب تک عنائش کے لب و لہجے میں تہذیب شامل نہیں ہو جاتی، تب تک وہ اسے اپنے خاندان کے بزرگوں کے سامنے لے کر نہیں آئے گا، اور جب تک وہ حویلی نہیں جائے گی، تب تک وہ اسے قتل تو ہرگز نہیں کرائے گا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ حویلی میں جانے کے قابل نہیں ہے، تو ایسا ہی سہی، اگر وہ قابل نہیں تھی تو وہ قابل بنے گی بھی نہیں، اور اسے یوں لے کر جانا تو سید مقرر شاہ کی توہین تھی کہ وہ اپنی بیوی کی لگام کھینچ نہیں پایا۔ اس کی بیوی بد لحاظ اور بدتمیز ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے حد درجہ تنگ کرے گی، وہ اسے اتنا تنگ کرے گی کہ وہ خود ہی اسے حویلی لے کر جانے کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ اور جہاں تک بات ہے حویلی جا کر حویلی والوں کے سامنے بے بس ہونے کی، تو اس کا ڈر اس کی انتہا درجہ بدتمیزی سے اس کے دل میں ختم ہونے والا تھا۔ یہ تھوڑا مشکل تھا، کیونکہ وہ کسی بھی زمانے میں بدتمیز نہیں رہی تھی، لیکن اب اسے وہ حرکت کرنی تھی جو مقرر شاہ کو غصہ دلائے، اور اس کے ذہن میں یہ بات محفوظ ہو جائے کہ وہ حویلی جانے کے قابل نہیں ہے، اور نہ ہی گھر کے بزرگوں کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس آدمی کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ پہلے ہی 3 بیویاں رکھتا ہے، جن کے ساتھ اس کے تعلقات کافی زیادہ خوشگوار ہیں، کیونکہ اپنی بیویوں کا ذکر کرتے ہوئے اس کے لب و لہجے میں ہمیشہ ہی خوشگوار تاثر ہوتا تھا۔ بس اب اسے ہمت نہیں ہارنی تھی اور نہ ہی پیچھے ہٹنا تھا۔ اس نے ہمت کرنی تھی اور اپنے آپ کو اس جہنم سے نکالنا تھا۔ اسی شخص کے ساتھ رہتے ہوئے فیضان ملک کے بارے میں پتہ کرنا تھا کہ وہ جلد سے جلد اس تک پہنچ سکے۔ اس کی ماں نے اسے بتایا تھا کہ وہی اس کا اصل محافظ ہے اور وہی اس کا مسیحا ہے، اور اسے اپنے محافظ، اپنے مسیحا کے پاس خود پہنچنا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ اسے تلاش کر رہا ہو۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے پلان کو ترتیب دے رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ مقرر شاہ کے سامنے ہارے گی ہرگز نہیں۔ وہ اسے بتائے گی کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ کر لے، وہ اس سے نہیں ڈرے گی۔ یہ بات الگ تھی کہ اس کے سامنے اپنے لہجے کی کپکپاہٹ اور بدن کی لرزش پر کنٹرول کرنا انتہائی مشکل کام تھا۔ اپنی لرزش کو کنٹرول کرنے کے بعد وہ ایک گہرا سانس لے کر کمرے سے باہر آئی تھی۔
اسے لگا تھا شاید وہ گھر سے نکل گیا ہے، لیکن سامنے دروازہ کھلا تھا جبکہ وہ آرام سے صوفے پر بیٹھا کسی سے فون پر گفتگو کر رہا تھا، جبکہ اس کے دونوں شیر باہر لان میں ٹہل رہے تھے۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے بے ترتیب ہوا تھا، لیکن اب اس کے ہوتے ہوئے تو اس کے شیر اس پر حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ ارے میرا بچہ، میری جان، میں بتا تو رہا ہوں میں آ جاؤں گا، تو پلیز اب مجھے تنگ مت کرو۔ ایسے ناراض نہیں ہوتے نا گڑیا؟ وہ شیروں کو چور نگاہ سے دیکھتی کچن کی طرف جا رہی تھی جب اس کے قدم اس کی آواز پر رک گئے۔ اتنا شرین لہجہ، وہ کس سے فون پر بات کر رہا تھا اسے سمجھ نہ آیا، لیکن جو کوئی بھی تھا اس کے لیے بے حد عزیز تھا۔ ورنہ اتنے پیار سے تو اب تک اس نے اس سے بھی بات نہیں کی تھی۔ خیر، وہ کون سا اس کے لیے عزیز تھی؟ اوکے بابا، میں وعدہ کرتا ہوں میں کچھ دن میں چکر لگاؤں گا، تم سے ملوں گا۔ باقی حویلی میں ابھی نہیں آ سکتا، مجھے آتے ہوئے تھوڑا وقت لگ جائے گا، لیکن تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کیسے بھی تم سے ملاقات کرنے کا طریقہ نکال لوں گا۔ گڑیا اب ضد نہیں میرا بچہ، وہ پیار سے اسے پچکار رہا تھا۔ اچھا بابا، چاکلیٹ کا پورا ڈبہ لے کر آ جاؤں گا، دل کھول کر کھا لینا۔ وہ دلکشی سے ہنسا تھا، یقیناً وہ کسی چھوٹے بچے سے بات کر رہا تھا۔ اوہ، اس کی صرف 3 بیویاں ہی نہیں بلکہ بچے بھی ہیں، اور اس وقت وہ اپنی بیٹی سے بات کر رہا تھا۔ ہاں، اتنا پیار تو بیٹی سے ہی جتایا جا سکتا ہے۔ اوکے میرا بچہ، اب مجھے جانا ہے، سو فون رکھ رہا ہوں۔ وہ جیسی اجازت مانگ رہا تھا۔ ہاں 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 گڑیا، میں ابھی پک سینڈ کرتا ہوں۔ وہ کھل کر ہنسا اور فون بند کرتا اس کی طرف دیکھا جو اس کی باتیں سننے کے لیے یہاں کھڑی تھی۔ ہو گئی جاسوسی؟ تو اب چلی جاؤ کچن میں، جا کر کچھ کھا لو۔ وہ اس کا رخ پہلے کچن کی جانب دیکھ چکا تھا، تو اندازہ تھا یقیناً اسے بھوک لگی ہوگی۔ اوہ ہیلو، مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کی جاسوسی کرنے کا، میں تو دیکھ رہی تھی جتنا پیار آپ اپنی بیٹی سے جتا رہے تھے، اسے دیکھ کر تو کوئی بھی آپ کو ایک بہت ہی نیک والد سمجھے گا، لیکن کسی دوسرے کی بیٹی کو یتیم کرتے ہوئے آپ کو ذرا رحم نہ آیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو ہر چیز کا حساب دینا ہوگا؟ کیوں زمینی خدا بنے ہوئے ہیں آپ کی اپنی بیٹی آپ کے لیے عزیز ہے، اور کسی دوسرے کو یتیم کرتے ہوئے آپ نے ایک لمحے کو بھی نہ سوچا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی شاید اسے شرم دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں اور اب پھر سے بتا رہا ہوں، مجھے بار بار یہ بات کرنا پسند نہیں ہے۔ میں نے جس شخص کو مارا ہے وہ جینے کے قابل نہیں تھا، اور اگر تم میری بیٹی کی بات سن ہی لی ہے تو یہاں آؤ کہ وہ تمہاری تصویر مانگ رہی ہے، اسے اپنی بڑی ماما کی تصویر دیکھنی ہے۔ وہ اس کی بات کو سرے سے نظر انداز کرتا اپنے اسمارٹ فون میں اس کی تصویر بنانے لگا، جبکہ وہ غصے سے پیر پٹکتی کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ لبوں پر دلکش مسکراہٹ سجائے اس کی تصویر
اپنی لاڈلی گڑیا کو سینڈ کر چکا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ نمبر 23۔ انشاءاللہ کل ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تو تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔